کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے، اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ آج دیکھو دنیا میں اگر کوئی منسٹر کا لڑکا اگر کسانوں پر گاڑیاں چلا دیتا ہے تو 5 دن تک ان کی ارسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر جناب اگر کوئی چلا جاتا ہے تریپورہ کی حالت کو دکھانے کے لیے تو اس کے اوپر UAPA ڈال کر اندر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، اور ادھر منتری جی کا بیٹا ہے، کرسی کھسک جائے گی پیچھے سے اگر اس کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالیں گے۔ آؤ اسلام کے نظام کو دیکھو، مساوات، برابری، عورت ہو کہ مرد ہو، all person all equal in the sight of the قرآن۔ یہ تو تم نے بنائے، یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ چھوٹا، اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، صاف لفظوں میں کہا محمد رسول اللہ نے، میں اندھکار کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اس دھرتی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے اور اس نفرت کو دور کرنے کے لیے۔ اور آج اسی قرآن پر اور اسی احادیث پر اعتراض در اعتراض کر رہے ہو۔ پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام پر الزام لگانے سے پہلے اس کو ٹٹولو، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے ان کا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں جی الزام لگائیں گے۔ ارے اسلام کی طرح عدالت، مساوات، برابری دنیا کے اندر آج تک کسی قوم نے نہیں کیا، یہ یاد رکھنا ہوگا تمہیں، معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھ کر، جب ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر بنے، چونکہ حضرت سعد نے ایران کو فتح کیا تھا، حضرت سعد ایران کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میں گورنر بن چکا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈ قائم کیے، باڈی گارڈز رکھے کہ لوگ آئیں گے تو پہلے باڈی گارڈز کو پوچھیں گے تب مجھ سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے، اس وقت امیر المؤمنین، اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سعد، حضرت بلال حبشی کو ایک چٹھی لکھ کر دیتے، ایک چٹھی، اس چٹھی کو دیتے کہ جاؤ سعد ابن ابی وقاص کو دے دینا۔ اور سب سے پہلے بلال، کون تھے بلال؟ کالے کلوٹے، کوئی منتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی سنتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی مکھیا ممبر کا چہیتا نہیں تھا۔ مکھیا جی آئیں گے تو لیجئے کرسی، اب مکھیا جی کے پاس بیٹھ گئے تو شان سمجھتے ہیں، اب مولانا عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ارے کن کے پاس بیٹھ گئے، مولانا کے پاس۔ مولانا نعمت ہے، مولانا ہے تو مدرسہ ہے، مولانا رہیں گے تو مدرسے کی آپ یاری کریں گے، لازم ملزوم ہیں۔ اگر مولانا ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو مدرسے کو کون آباد کریں گے؟ مدرسے ختم ہو جائیں گے، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کے عقیدے ختم ہو جائیں گے، آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، آپ اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے، آپ پھر کافر و مشرک بن کر مرو گے۔ یہ پیغام قرآن کا۔ اسی لیے دنیا دار عہدے پاور والے کی کوئی فضیلت اور کوئی مقام اللہ کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اگر کسی کے مقام، کسی کی فضیلت ہے تو اس کے کام کی وجہ سے۔ اس لیے بڑی خوبصورت انداز میں اس منتر میں سمجھایا، میں نے کئی جگہ کہا شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام چھتیو یاتی وترتوم وگھادویشیم تتھے چچا سیک ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجا تکرتا پربھیدہ۔ صاف لفظوں میں کہا کہ ہر آدمی کو ایک ہی ایشور نے، ایک کو دیوہ، ایک ہی ایشور نے جب پیدا کیا ہے تو پھر یہاں دنیا کے اندر میں لوگ اتنے الگ الگ کیوں بٹ گئے جی؟ کیوں بٹ گئے؟ ہمارے یہاں کوئی سید ہو، قریش ہو، انصاری ہو، شیخ ہو، چودھری ہو، تیلی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، سب کوئی مسجد میں جائے گا، نماز ایک قسم میں کھڑا ہو کر پڑھے گا، اور سب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں۔ کہاں سے لاؤ گے اس بیماری کا علاج؟ نرسنگانند تیواری جی
दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है, कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया? मैंने आज तारीख पढ़ी है, आज, अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था, वहाँ के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया, तो मुल्क शाम के अंदर, वहाँ पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी, यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलएस, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पाप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते? वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे, मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में ना डाल दें, अंदर ना डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पॉप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हज़रत खालिद बिन वलीद गए इराक़ में, जब हज़रत खालिद बिन वलीद पहुँचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पॉप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का जदो कोप था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आज़ादाना ज़िंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आज़ाद है, किसी पॉप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आज़ाद है, हर कोई पर्सनल ज़िंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है, हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा, तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहाँ की यहूदियत और सहूनियत तब्दील हो जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद हैं जो अमन परस्त हैं, मोहम्मद हैं जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया हो, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है, हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे। क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफ़र तय करके यरूशलेम पहुँचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज़ को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे हैं, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे हैं। उनके इस फ़ैल को देखकर यरूशलेम के हज़ारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने
سر جھکا دیا. سر مطلب یعنی یہ کہا کہ امیر المؤمنین ہم نے اتنا بڑا بادشاہ، اتنا دل والا بادشاہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر وہ ہے جو تلواروں سے بات کرتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر فاروق وہ ہے جنہیں دیکھ کر دشمن اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے. اسی لیے ہم آج آپ کو یہ لیجئے چابی، بیت المقدس کی چابی لیجئے. یروشلم میں، فلسطین میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی تھی. چیخنے والوں کہ تلواروں والا دھرم ہے، پڑھو نا قرآن، لا اکراہ فی الدین. The truth stands out from the error, clear from the error. There will be not compulsion in the religion. دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن پڑھو گے کیسے؟ تمہیں تو اپنے گروؤں کو خوش کرنے کے لیے نیوز بنانے میں بزی رہتے ہو، فرصت ملتی ہی نہیں. اپنے گرنتھوں کو پڑھو. مقام اور فضیلت کیسے کیا ہوتی ہے، انسان اور مانوتا کس کو بولتے، پڑھو گرنتھوں کو، تمہیں پتہ چل جائے گا. آج میں نے ایک اشلوک، ایک منتر پڑھا ہے جس کے اندر واقعتاً اتنا اچھا میسج شری کرشن جی نے انسانوں کو دیا ہے. اس کے اندر کیا کہا؟ اے لوگو، مجھے سنسکرت یاد نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا بہت جلدی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کو. اے لوگو، یہ دنیا الٹی ورکش ہے، پیڑ ہے، یعنی یہ سوکھنے والی پیڑ ہے اور یہ پیڑ سوکھ جائے گی. آپس میں جو تم بھید بھاؤ کرتے ہو، ایشور تمہارے اس جرم عظیم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کرشن جی کہہ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے. کوئی دلت نہیں ہے آپ میں، آپ کو دلت بنایا گیا. آپ کے ویدات میں دلت نہیں ہے، آپ بھارت کے سمویدھان میں آپ دلت نہیں ہیں. دلت ہیں لیکن برابری کا حق آپ کو دیا گیا. نام ہے صرف آپ کا منگلو، لیکن آپ کا مقام اور آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک بڑے اونچے خاندان والے کا جتنا حق حقوق. حق کی لڑائی کون لڑا؟ اسلام لڑا. محمد الرسول اللہ کے غلام، چاروں خلیفہ، ان کے بعد پھر جو سسٹم شروع ہوتا ہے وہاں سے لڑے. ایک عورت کو تھوٹی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو لاکھوں کروڑوں روپے اگر اس نے مہر میں دیا اپنی بیوی کو تو وہ واپس نہیں مل اس کو واپس ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. بیوی کو طلاق ہوگی، اگر 5 کروڑ روپے بیوی کو مہر میں دیا ہوا ہے تو کم سے کم آدھے ریٹرن ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کے خلاف فیصلہ تھا. تو ایک عورت کو اتنی ہمت تھی، اس عورت نے امیر المؤمنین کو کہا اے عمر اپنا ڈیسیزن بدلو. یہ تھی برابری، یہ تھی جرأت، یہ انصاف. اس عورت نے کہا کہ آپ قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے.